مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے تبادلے کا وظیفہ۔ تبادلے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں حسب خواہش آپ کا تبادلہ ایک آفس سے دوسرے آفس میں ہو جائے یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کا تبادلہ ہو جائے، اس کا بہترین روحانی علاج بعد نماز ظہر 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ قرآن پاک کی ایک سورہ سورۃ اللہب پڑھنی ہے اور پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا تبادلہ حسب خواہش ہو جائے گا۔ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا تبادلہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورۃ اللہب مع بسم اللہ شریف کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا تبادلہ حسب خواہش ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا تبادلے کا وظیفہ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، معلوم کرتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ جاب کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہماری اس جگہ پر جاب لگ جائے، ہمارا تبادلہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو بھی آپ کو روحانی علاج دکھایا گیا، بتایا گیا، تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ بعد نماز ظہر یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 عدد بیان کیے گئے ہیں، 11، 21 اور 41۔ تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے، جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہوں، اس کے مطابق وہ عدد اختیار کر لیجئے گا اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش آپ کا تبادلہ ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ مدینہ کراچی سے وجاہت عرض کر رہا ہوں۔ برائے کرم روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ مجھے دانتوں کے درد کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ دانتوں میں درد ہوتا ہے، داڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے مسوڑے پھول جاتے ہیں، دانتوں سے خون آتا ہے، اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نا، تو اس کا انشاءاللہ روحانی علاج ابھی آپ سے معلوم کریں گے۔ اور وجاہت بھائی آپ نے کال کی، ماشاءاللہ، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سید کلیم اتاری کراچی گلشن اقبال سے عرض گزار ہوں، مکان سیل کرنے کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا۔ صحیح، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، بک نہیں پاتا، تو چلیں اس کا بھی ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے لیے بھی ہوگا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اشفاق احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں حضور، گھر میں چھپکلیاں بہت ہیں اور گھر میں کچھ خوف سا بھی محسوس ہوتا ہے فیملی کو، تو اس حوالے سے کچھ روحانی علاج ارشاد فرما دیں تاکہ اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے اور اس مشکل سے اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اشفاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ گھر میں چھپکلیاں ہو جاتی ہیں، اچھا
کہیں پر چوہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں. اچھا اسی طرح کہیں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کہیں پر چیونٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے اگر مسائل ہوں گھر کے اندر تو کیا وظیفہ پڑھا جائے، کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ گھر کی چھپکلیاں. انہوں نے تو خیر اشفاق بھائی نے قول میں چھپکلیوں کے حوالے سے کہا. دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ گھر میں خوف ان کو محسوس ہوتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے. جی ہمارے اشفاق بھائی، آپ نے ایک کورا پیالہ لینا ہے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. اس کے اندر جو ہے آپ نے یا والی لکھنا ہے. کورا پیالہ لے کر اس کے اندر یا والی لکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال کر پورے گھر میں چھڑکنا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ چھپکلیاں جو ہے اور دیگر جو انہوں نے مرجن نے فرمایا کہ اس میں چوہے وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں، دیگر جو موذی چیزیں ہیں وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، تو یہ عمل آپ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو چھپکلیاں بھی چلی جائیں گی اور دیگر جو موذی جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی چھٹکارا انشاءاللہ مل جائے گا. صحیح. تو اچھا یہ تو چھپکلیوں کے حوالے سے ہو گیا. چوہے اگر گھر میں ہوں یا اس طرح کے کیڑے مکوڑے بعض اوقات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی عمل ہے. کورا پیالہ جو ہے وہ کورا پیالہ یعنی ایک غیر استعمال شدہ پیالہ. اب جیسے مدنی چینل کے ناظرین میرے ہاتھ میں یہ پیالہ، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے نا، اور یہ مستعمل پیالہ ہے، استعمال شدہ پیالہ ہے. تو آپ نے غیر استعمال شدہ لینا، نیا ایک پیالہ لے لیں آپ اس طرح کا، اور اس میں یا والی یہ لکھ لیں. اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھنا، یا والی لکھ لیں. اب اس میں پانی ڈالیں، آپ پانی ڈال کر آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی جیسے چھپکلیاں آ جاتی ہیں، چوہے گھر میں ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کے آپ کو گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل گھر کی آفتیں، بلیات، آزمائشیں اور یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے اس کے تعویذ بھی حاصل کر لیجیے گا. فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا دوسرے ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مکان بیچنا چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے تو خیر مکان بیچنے کے حوالے سے کہا تھا. اچھا کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی دکان اپنی بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی زمین بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کا فلیٹ ہوتا ہے نہیں بک پا رہا، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جائیداد، پراپرٹی، زمین اور گھر یا اگر بیچنا چاہیں تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ بآسانی اچھے داموں میں فروخت ہو جائے؟ انشاءاللہ اس کے لیے دعائیں وغیرہ بھی ہیں اور ایک وظیفہ روحانی علاج بھی ہے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا سمیع روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو جائیداد ہے، گھر ہے، مکان وغیرہ، دکان ہے، کچھ بھی ہے جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بک جائے گا. بک جائے گا. روزانہ پڑھنا ہے اس وظیفے جی ہاں، روزانہ 100 مرتبہ. اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا. ایک اور عمل میں آپ کو بیان کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے. سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. آپ اس کو چاہے تو نوٹ کر لیں اپنے پاس، چاہے تو تصویر کھینچ لیں. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے اپنے اگر گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو گھر پر دم کرنا ہے. گھر کا جو آپ کا فرنٹ حصہ ہے، مین گیٹ ہے، تو اس پر دم کرنا ہے. آپ کی دکان ہے، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہی آیت مبارکہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. آپ کی زمین ہے، پلاٹ ہے، جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان بک جائے گا. اچھا اسی طرح گاڑی بیچنا چاہتے ہیں لوگ تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کر آپ اپنی گاڑی پر دم کر دیجیے. الغرض جو بھی آپ کا سامان ہے بیچنا چاہتے ہیں، بک جائے، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ آپ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وجاہت بھائی کی قول آئی تھی، وہ دانتوں میں درد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ دانتوں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کیا عمل کریں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ان کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے. سے انگلی اس طرح شہادت کی انگلی یوں کرنا ہے اور جو ہے وہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دانتوں پر پھیرنے ہیں.
وہ آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دانتوں پر پھیریے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اور مسواک کا بھی استعمال کریں سنت کے مطابق. تو اپنی بہاریں الحمدللہ عز و جل. تو مسواک بھی استعمال کیجیے گا ناظرین، اور مسواک کریں تو سنت کی نیت سے مسواک کرنے، اس کو تو الحمدللہ اتنی برکتیں ہیں کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا تو الحمدللہ عز و جل موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا. الحمدللہ دنیاوی دینی اخروی بہت اس کی برکتیں ہیں، اور ضمناً جو ہے نا جسمانی طور پر صحت حاصل ہوگی. اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو مسواک کا استعمال کریں، دل کے مرض میں مبتلا ہے مسواک کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری جو ہے نا پیٹ کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی الحمدللہ مسواک کی برکت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے. یہ ان کا ایک میسیج آیا ہے. جمیل بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام جمیل ہے، میری والدہ کا نام شکیلہ ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن منع ہو جاتا ہے. تو جمیل بھائی دیکھیں، آپ کا استخارہ الحمدللہ عز و جل کیا گیا ہے. استخارے میں جو ہے نا وقتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک بہتر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے. کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا، اور ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور نماز فجر باجماعت ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد 312 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یہ 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں ہونے والی وہ جو رکاوٹیں ہیں، جو بار بار جیسے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی انہوں نے میسج کیا ہے کہ 10 ماہ کا مدنی منا ہے، سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور روتا بھی ہے، استخارہ فرما دیجیے. احمد رضا بن ادیبہ یاسمین. تو احمد رضا کا بھی دیکھیں استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور نظر بد اتارنے کے لیے آپ میں عمل بتاتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا. سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی پہلی صورت اور آخری قرآن پاک کی جو تینوں قل ہیں، تینوں صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں پڑھنی ہیں 3 مرتبہ. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور اول و آخر 3 بار درود پاک. یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل بچے کی نظر بد بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو کیفیت آپ نے بتائی نا بچے کی، ایک تو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، روتے بھی بہت زیادہ ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے بچے کی یہ کیفیت بھی بہتر ہو جائے گی، طبیعت میں بہتری آئے گی. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسا عمل ہے، ایسا روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائے. اس کے عمل کی برکت یہ کہ بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے برے اثرات سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے. تو صبح و شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. اور ویسے ہی جو والدین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آپ پیش کی ہے یہ صورتیں پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے، آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے. اچھا، آئیے بڑھتے ہیں اب مزید آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے گا. یاسر قادری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں اور کرائے پر رہتے ہیں، ذاتی مکان نہیں ہے. بہت کوششیں کی لیکن ترقی بن نہیں پا رہی ہے. تو ذاتی مکان لینے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. صحیح ہے، ذاتی مکان ہو جائے یاسر بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. سید کلیم بول رہا ہوں کراچی گلشن اقبال سے. میری ناف اکثر اتر جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. جوڑوں میں درد رہتا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی استخارہ بھی کر دیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں برائے مہربانی. والدہ کا نام ہے وزیرہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے سدو مائی. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے جوڑوں کے درد کے حوالے سے. سلسلے میں شامل رہیے گا آپ. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری والدہ کو گردے میں پتھری ہو گئی ہے، پہلے ایک دفعہ آپریشن کروا چکے ہیں، اب دوبارہ 1 سال بعد ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی علاج فرمائیں. صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا. مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ. اس سلسلے کے اندر
آج میں اولاد کے حصول کے لیے روحانی علاج جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے اور دعا بھی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ حضور اپنا میں استخارہ کرانا چاہوں گا۔ میرا نام رشید احمد ہے، والد محترمہ کا نام ہے حیات بھی۔ حضور کافی عرصے سے بیمار ہوں، ٹائیفائڈ 2 دفعہ ہوا ہے اور کمزوری ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس پھولتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بے چینی رہتی ہے طبیعت میں بہت زیادہ۔ میں استخارہ کروانا چاہوں گا اور نوکری کے حوالے سے بھی کوئی نوکری کا بھی کوئی اسباب بننے، اس کے لیے بھی کچھ روحانی علاج کر لیں اور وظیفہ بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ جی بشیر احمد نام بتایا نا آپ نے، آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، مختلف مسائل اور پریشانیوں کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا حل، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور الرجی کا کوئی روحانی علاج ہے تو بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ الرجی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں اور روحانی علاج ہمارے یاسر بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ذاتی گھر ہو جائے، ان کے کوئی قریبی عزیز ہیں تو ان کی خواہش ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی دعا، کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہم پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کی مختلف دعائیں بھی ہیں اور میں ان کو روحانی علاج اللہ پاک کا بہت ہی پیارا صفاتی نام یا سمیع یہ ہے، یہ ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ روزانہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل، اور دعا بھی کریں اپنے گھر کے لیے، اللہ نے چاہا تو ان کا اپنا ذاتی گھر بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی یاسر بھائی کے بعد یہ سید کلیم تھے، انہوں نے بتایا کہ ناف اتر جاتی ہے، بار بار گرتی رہتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ناف نہ گرے، ناف نہ اترے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب رحیم، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے سادہ کاغذ لینا ہے، اس پر لکھ لینا ہے، اس آیت مبارکہ کو لکھ لیجئے اور اس کو پلاسٹک کوڈنگ کروا کے یا اس کو ریگزین وغیرہ میں بنوا کر جو ہے آپ ناف سے تھوڑا سا اوپر باندھ لیجئے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کی ناف نہیں اترے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور یہ گردے میں پتھری کے حوالے سے اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو تو کیا پڑھیں؟ جی بالکل، اس کے لیے بھی بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ گردے کی پتھری کے حوالے سے انہوں نے کرنا یہ ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، آخری سپارے کے اندر ہے، سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح ہے، اور انہوں نے 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھنا ہے، اور صورت شروع کرنے سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو صورت ہے یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں انشاءاللہ، گردے کی بیماری سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل انشاءاللہ۔ اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر جیسے کسی کے گردے میں پتھری ہے یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، ڈائلیسس جس طرح ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو مریض ہیں نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو ابھی آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے روحانی علاج بتایا، اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور اوراد عطاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے تعویذات اس حوالے سے دیے جاتے ہیں، اور اس کی الحمدللہ اتنی برکتیں ہیں، لوگ آتے ہیں اوراد عطاریہ کے بستوں پر بتاتے ہیں اپنی مدنی بہاریں۔ اوراد عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے، ان کے گھر میں سے کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی تھی نا، کافی علاج چل رہا تھا، تو کافی انہوں نے علاج کروایا لیکن بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا، اور نوبت آپریشن کی آ گئی۔ تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا تھا۔ اوراد عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے ناظرین، 40 دن تک یہ پلیٹیں پینی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کا ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل 40 دن کا عمل پورا ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے وہ پتھری نکل جاتی ہے، اللہ کے فضل سے۔ تو الحمدللہ عز و جل ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ پتھری ان کی نکل گئی، آپریشن کی نوبت بھی نہیں آئی، اور الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ بھی آپ کے فیملی میں سے اللہ نہ کرے کسی کو گردے خراب ہیں، گردے میں پتھری ہے، تو اس طرح کے گردے کے امراض میں تو اوراد عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ حصول اولاد کے لیے کیا پڑھا جائے؟ جی ہاں، حصول اولاد کے لیے جو ہے کسی کے اولاد نہ ہو، نعمت یہ حاصل نہ ہو، تو میاں بیوی جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر روز ہر نماز کے بعد
300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، دونوں میاں بیوی نے دونوں میاں پڑھنا ہے بیوی پڑھ 300 مرتبہ، 300 مرتبہ 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ؟ 300 مرتبہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی، گھر میں سے کسی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ وزیرہ بی بی نام ہے اور سدو مائن کی والدہ کا نام ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا ہے نہیں کوئی سلسلہ، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، جسمانی تکلیف درد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے بشیر احمد بھائی، آپ نے مختلف اپنی پریشانیوں کا گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے اور جسمانی تکلیف، طبیعت کی خرابی کے حوالے سے بتایا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا بشیر احمد بھائی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ کے ساتھ کچھ آزمائشوں کے معاملات یہ آ رہے ہیں، آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمت رکھیں، وقتی طور پر ہوتی ہیں آزمائشیں، اور یاد رکھیے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہمت، صبر اور برداشت سے کام لیجیے گا۔ اور میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، روزانہ 112 مرتبہ آپ پڑھیں گے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ روزانہ 112 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اورادی عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ ان آزمائشوں کی تھوڑا کاٹ کا عمل بھی کروائیے، کاٹ کا سلسلہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے اورادی عطاریہ کا بھی الحمدللہ عز و جل ایک آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی ایک تعداد ہے جو لوگ معلوم کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں، ان کے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ شامل کرتے ہیں ہم۔ یہ ان کا میسیج آیا کہ مجھے کھٹمل کا علاج بتائیے، گھر میں بہت زیادہ کھٹمل ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سلسلے کی ابتدا میں ہم نے ایک عمل آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اگر جیسے چھپکلیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ایک کورا پیالہ، سادہ پیالہ لے کر، غیر استعمال شدہ نیا پیالہ لے کر، اس میں یا والی یہ لکھ کر آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جسم میں رسولیاں ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید اورادی عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا اور اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کیجیے گا۔ میری امی کے ہاتھ میں 1 سال سے درد ہو رہا ہے اور سب کچھ کر لیا پر کچھ فرق نہیں پڑ پا رہا، پلیز کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر جیسے ایک ہاتھ میں درد ہے نا، تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، یا ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے، اب جس ہاتھ میں درد ہے نا وہاں پر ہاتھ پھیل لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں آپ کو کمی محسوس ہوگی، افاقہ حاصل ہوگا اور آپ کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج تھا کہ بچوں کی امی کا نام سمیرہ ہے اور بیٹی کا نام ہینا ہے، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بچی کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور استخارہ کر دیجئے۔ تو الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، کوئی بندش استخارے میں نہیں آئی، رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اور یہ آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ کوشش جاری رکھیے گا، اللہ پاک آسانی فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ رشتوں میں اگر کسی کے رکاوٹیں ہیں تو اس کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، سورہ والتین والتین والزیتون، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ والتین، یہ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ والتین والزیتون یہ سورت مکمل پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजबूत एतिक़ाद यकीन कामिल के साथ अमल कीजिएगा, अल्लाह पाक की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा। और इस्तिखारों के जवाबात भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बयान कर दिए गए। आइए मज़ीद आपकी कॉल शामिल करते हैं। मुझे इस्तिखारा और अपनी बेरोजगारी के बारे में जानना था कि मुझे कोई रोजगार नहीं लग रहा है, बेरोजगारी है, और इस्तिखारा भी करवाना था। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम और मेरी वालदा का नाम जो है निगत सुल्ताना। सही है नदीम भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी आपका इस्तिखारा करते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। अर्ज थी पहले इस्तिखारा करवाया था काम के बारे में, काम चल नहीं रहा था इतना ज्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है आगे से, लेकिन कोई वजीफा इरशाद फरमा दें ताकि मजीद बरकत हो सके। मोहम्मद इमरान अत्तारी। सही है इमरान भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कारोबार में बरकत के लिए अभी आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। हमारे वालिद साहब को फालिज है, कोई रूहानी इलाज? अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। वालिद साहब को फालिज हो गया है तो इसके लिए रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी उम्र 16 साल है और मेरे वाइट बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सर में मेरे वाइट बाल काफ़ी हैं, तो मुझे इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। सर के बाल सफ़ेद हो गए, डर जाना चाहिए और आखिरत को भी याद करना चाहिए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इसके देखें तिब्बी हवाले से भी आप अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से भी मशवरा कीजिएगा। बाद औक़ात जिस्मानी कुछ इस तरह के अमराज होते हैं, कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और आपको पता है मौत के जो 3 कासिद हैं उसमें से एक कासिद ये भी है कि सियाह बालों का सफ़ेद हो जाना। तो डरना भी चाहिए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके हक़ में बेहतर करे। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद हसनैन जिला लोधरा से बोल रहा हूँ। ये मैं बीमार हूँ बचपन से, मैंने इस्तिखारा करवाया। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन, वालदा का नाम हुस्ना बीबी। सही है हसनैन भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी आपका इस्तिखारा करते हैं। रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे, सिलसिले में शामिल रहना है आपने। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं लदिता बोल रहा हूँ सरगोदे से। हमारा मकान सेल नहीं हो रहा है और इसका इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी बता दें, या कोई पुरानी आयत बता दें जो पढ़कर हम ये पढ़ें और ये मकान सेल हो जाए। मेरी अम्मी का नाम है हयाता बीबी। सही है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह देता भाई, इसका रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे और इस्तिखारा भी अभी आपका हम करते हैं। रूहानी इलाज के हवाले से भी काफ़ी सारे ये मैसेजेस हैं। एक तो ये मसला आया है रूहानी इलाज के हवाले से, पेट के में अगर किसी का दर्द हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? पेट ख़राब हो जाता है। पेट अगर इसका ख़राब हो तो उनको चाहिए कि या कहारू 100 मरतबा पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पेट की बीमारी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। 100 मरतबा रोज़ाना जो है वो पढ़कर जो है पेट पर दम कीजिए। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके कोई तावीज़ात वगैरह भी? जी हाँ, अपनी औराद तारिया से भी रब्ता करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसके मखसूस तावीज़ात भी होते हैं पेट पर बांधने के लिए। तो आप औराद तारिया के बस्ते पर आपके करीबी जहाँ बस्ता लगता हो वहाँ पर जाकर जो है औराद तारिया से ये अपना पेट का मसला बताइए। इंशाअल्लाह आपको पेट पर बांधने के तावीज़ात भी देंगे, पीने के लिए भी इंशाअल्लाह तावीज़ देंगे। और जो रूहानी इलाज अर्ज़ किया है आपसे, इस पर भी अमल कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये आपका पेट का जो मसला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, ये इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी और मैसेजेस भी थे रूहानी इलाज के हवाले से, ये जवाबात नोट फरमा लीजिए। हमारे एक इस्लामी भाई थे नदीम भाई, आपने जो बेरोज़गारी के हवाले से कहा, तो देखें इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की रहमत से बेहतरी का इशारा है। कोशिश आप अपनी जारी रखिए, हिम्मत रखें। कुछ वक्ती तौर पर ही रुकावटें हैं, घबराना नहीं है। हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए आप इख्तियार कीजिएगा, कोशिश भी जारी रखें। अल्लाह पाक आपके लिए गैब से असबाब पैदा फरमाए, बेरोज़गारी दूर हो जाए, रिस्क में बरकत हो, हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत नसीब हो। इसके लिए आपने एक अमल करना है। अव्वलन तो देखें, सबसे पहले याद रखिएगा कि आदमी के लिए सबसे बड़ा वजीफ़ा यह है कि 5 वक्त नमाज बाद जमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करें। 5 नमाज़ें बाद जमात मस्जिद में अदा करने का मामूल बना लीजिए। फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ एक अमल आपने और करना है,
औकात मकरूहा के अलावा आप ये अमल कीजिएगा। अब जैसे आसान अल्फाज में अर्ज़ करूँ तो मगरिब के बाद या इशा के बाद कोई एक वक्त मखसूस कर लें आप और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल अदा करने के बाद या लतीफ़ु 182 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, गिड़गिड़ा कर सिद्के दिल के साथ, हुजूर दिल के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह सवजल करम होगा, रोज़गार के असबाब बन जाएंगे। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इमरान भाई। आपने कहा कि मैंने पहले इस्तिखारा करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कारोबार बेहतर हो गया था, और कोई पढ़ने के लिए भी कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि कारोबार में बरकत रहे। मैं एक अमल आपको अर्ज़ करता हूँ। देखिए, आपने एक सादा सा कागज़ लेना है, एक सादा सा कागज़ आप ले लें, जैसे मेरे हाथ में देखिए सादा सा कागज़ है। अब आप इसमें लिखें 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 35 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। अब आप इसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा के आप जो आपके कारोबार की जगह है, दुकान है, ऑफिस है या गोदाम है, जो भी आपके कारोबार की जगह है, तो वहाँ पर आप प्लास्टिक कोटिंग करवा के ये लटका दें। इंशाअल्लाह सवजल शैतान का गुजर भी नहीं होगा और कारोबार खूब चमकेगा। और कोशिश कीजिए हस्ब इस्तिताअत राह खुदा सवजल में दें, सदका निकालें। हर माह 11वीं शरीफ का आप एहतमाम करें। गुज़िश्ता दिनों मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया ने बड़ा प्यारा अमल इरशाद फरमाया था कि हर आशिक के रसूल के घर में 11वीं शरीफ का एहतमाम होना चाहिए। और इसकी तो इतनी बरकतें हैं कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये तजर्बात से साबित है, और मेरा तजर्बा है कि जो हर महीने 11वीं शरीफ का एहतमाम करता है उसका अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रिज़्क बढ़ता ही रहता है। तो 11वीं शरीफ का भी एहतमाम कीजिएगा, इंशाअल्लाह सवजल बरकतें मिलेंगी। हमारी मदनी मुन्ने की कौल आई थी, वालिद साहब के हवाले से कहा था कि फालिज हो चुका है, तो फालिज का भी मैं इसका एक अमल आपके सामने बयान करता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, एक लोहे का थाल या स्टील का एक थाल ले लें, थाल होता है ना, एक बड़ा सा तश्त थाल ये आप ले लें और उस पर सूरह ज़िलज़ाल ये लिख लें। सूरह ज़िलज़ाल लिखकर आप इसमें पानी डालकर आप ये फिर गिलास में या प्याले में पानी डालकर ये पानी आप वालिद साहब को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फालिज का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह यही सूरह ज़िलज़ाल किसी लोहे के बर्तन पर या स्टील के बर्तन पर लिख कर आप वालिद साहब को दिखाएं, देखने की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल फालिज की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें एहतियात ये करनी है कि बावुज़ू सूरह ज़िलज़ाल लिखी जाए। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कुरान पाक के 30वें पारे में यह सूरह ज़िलज़ाल है, ये लिखनी है। हाथ से लिख लें, हाथ से लिखना है, और किसी भी पॉइंटर से किसी भी कलम से आप लिख लें। और इसमें एराब लगाने की, ज़बर ज़ेर पेश लगाने की हाजत नहीं है, लेकिन बावुज़ू आप ये सूरह ज़िलज़ाल आप लिखेंगे, बावुज़ू लिखनी है। अच्छा, ये तो हुआ वजीफ़ा। एक आपको एक मशवरा भी दूंगा कि औराद अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके आप वालिद साहिब की सेहत याबी के लिए फालिज से हिफाजत के तावीज़ात भी हासिल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। ये हमारे हसनैन भाई की कौल थी, आपने बीमारी के हवाले से कहा था कि बीमार का मामला है, तो इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में भी बीमारी का इशारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कोई घबराने की बात नहीं है ना, कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह आपके साथ नहीं है। कोशिश जारी रखें, हिम्मत रखें, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या सलामु 111 मरतबा रोज़ाना पढ़कर या सलामु या सलामु या सलामु पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह सवजल तबीयत आपकी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह दी तबाई की कौल थी, आपने कहा कि मकान सेल नहीं हो रहा, रुकावटें आ रही हैं, क्या करें? तो इस्तिखारा देखिए आपका किया गया, तो वक्ती तौर पर ही रुकावटों का इशारा है, कोई बंदिश का मामला नहीं है। कोशिश अपनी जारी रखिएगा। और एक अमल में आपको अर्ज़ करता हूँ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 ये आप पढ़कर आप अपने मकान पर दम कर दें। और औराद अत्तारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसके तावीज़ात दिए जाते हैं कि अगर आपकी दुकान है, मकान है, नहीं बिक पा रहा, औराद अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात हासिल कीजिए, घर में दबा दें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक बात वो ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, देखें हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। और जो औरादो वज़ाइफ आपको बताए गए ना मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ये बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक अमल करना है। बाद औक़ात होता है कि लोग कहते हैं कि फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा, या हमने तो इतने अरसे से ये वजीफ़ा पढ़ लें, हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, या तो हम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ रहे होते, या बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक अमल नहीं कर रहे होते, या बाद औक़ात कभी खुद की भी गलतियाँ होती हैं ना। हम इतने जल्दबाज़ हैं कि हम चाहते हैं कि आज हमने वजीफ़ा पढ़ा और कल हमारा ये काम हो जाए, बल्कि आज ही हो जाए, इतने उजलत पसंद लोग हैं हम। तो सब्र व तहम्मुल
औलाद व वज़ाइफ में भी और अपने ज़िंदगी के हर मामले में, हर फील्ड में सब्र व तहम्मुल, हिल्म, बुर्दबारी हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। सब्र व तहम्मुल से काम लें। आप देखें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से मसाइल भी हल होंगे, और बाद वक़्त जिस चीज़ को हम पसंद कर रहे होते हैं हो सकता है हमारे हक़ में बेहतर ना होगा। अल्लाह पाक से हमेशा आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, या अल्लाह पाक मेरे हक़ में बेहतर फरमा, आफ़ियत आफ़ियत और आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। जी हज़रत, मेरा सवाल ये है, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, अगर किसी की औलाद ना हो तो उसके वजीफ़ा क्या है, आप इनायत फरमा दीजिए। सही, इंशाअल्लाह। अगली कॉल चला दीजिए। हुजूर, मैं जो भी काम करता हूँ उस काम में मुझे इस्तिकामत नहीं मिलती, बराए करम इसके बारे में रूहानी इलाज अता फरमा दे। जो भी काम करता हूँ उसमें इस्तिकामत नहीं मिलती, इरादा कर लेता हूँ काम करने का लेकिन उसमें नाकाम रह जाता हूँ। सही, अगली कॉल चला दीजिएगा। इस्तिखारा करवाना था। नाम है शगुफ्ता, वालदा का नाम सलामत बीबी। गुस्सा आता है, लड़ाई करना, मैदे में जलन, आपे से बाहर, ये वजूहात है। बराए मेहरबानी इनका इस्तिखारा करके बताइएगा। सही, इंशाअल्लाह। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं अपने घर का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मैं 4-5 साल पहले घर बनवाया था, तो घर में पीलर पे छत पड़वाया था, तो चारों तरफ से खुला हुआ है। पहले पुराने एक कमरे थे तो उसमें किसी तरीके से गुजर बसर हो रहा था, तो मैं इसको बनवाया कि छत पड़ जाएंगे, दीवार धीरे धीरे करके बनवा लूंगा। छत जब से पड़ी हुई है तब से दीवार नहीं उठ पा रही है। इस्तिखारा कर दीजिए। मेरे अम्मी का नाम है शाहजहां बानो, मेरे अब्बू का नाम है मुईनुद्दीन। सही, शकील भाई आपने माशाल्लाह मसला तो अपना पूरा बताया, लेकिन मकान का नंबर नहीं बताया आपने। घर का नंबर भी आपने बताना था ना, कि घर का नंबर ये, ताकि आपके घर का भी इस्तिखारा कर लिया जाता। अब ये है कि इसका अमल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बता देते हैं, रूहानी इलाज, कि आप ये अमल कीजिएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। खैर व आफ़ियत के साथ ये आपके तामीराती मामलात पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और इस्तिखारे के लिए एक नंबर मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, इस पर चाहे तो इस्तिखारा करवा लीजिएगा। मकान का नंबर ज़रूर बताइएगा। और इस्तिखारे के लिए नंबर ये है 0213485871 0213485871 11 12 घंटे 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस नंबर पर हाथों हाथ आप इस्तिखारा करवा सकते हैं, अलावा इतवार के। तो 24 घंटे ये नंबर ऑन रहता है, तो आप चाहे तो इस नंबर पे भी रब्ता करके इस्तिखारा करवा लीजिएगा। बाकी वजीफ़ा अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए वजीफ़ा पूछना था कि कौन सा वो दुरूद शरीफ बता दें वजीफ़ा। सही है, ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए। मदनी पंसूरा का सफ़ा नंबर है 167, 167 पेज। इस पर एक अमल लिखा हुआ है, एक दुरूद पाक है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के तलबगार के लिए तोहफा। कौन सा दुरूद पाक है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह वाला जसदिही फिल अजसादी वाला कब्रिही फिल कुबूर। ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है। जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक ये पढ़ेगा, उसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अब दुरूद पाक पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम हो ही जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होगी। और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देख लेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा, और मैं जिसकी शफाअत करूँगा वो हौज़े कौसर से पानी पिएगा और उसके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख पर हराम कर देगा। तो मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 167 पर 167 पेज नंबर है, इस पर यह दुरूद पाक लिखा हुआ है। ये दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें मिलेंगी। बे औलादी के हवाले से भी कौल थी, क्या वजीफ़ा पढ़ें? शुरू में हमने वजीफ़ा बे औलादी के हवाले से बताया कि दोनों मियाँ बीवी जो है हर नमाज के बाद जो है वो 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना इंशाअल्लाह पढ़ें, तो अल्लाह ने चाहा तो औलाद की नेमत से इंशाअल्लाह सरफराज होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुल इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स थी, इस्तिखारों के जवाबात भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक इस्लामी भाई की कॉल थी, आपने शगुफ्ता नाम बताया था घर वालों का कि गुस्सा, लड़ाई झगड़े, मैदे में तकलीफ़ और इस तरह के मामलात हैं, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फ़िल वक्त
بیماری کا اور اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ آپس ہی کے ہی کچھ معاملات ہیں جو نا اتفاقی اور غصے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. کوئی بندش وغیرہ اور اس طرح کے معاملات نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی. تو اس کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اگر کسی کے معدے میں تکلیف رہتی ہو تو یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل معدے کی جلن، معدے کی تیزابیت، معدے کی خرابی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے یہ مسئلہ ان کا یہ بیان کیا تھا کہ غصہ، چڑچڑاپن اور لڑائی جھگڑوں کے بھی معاملات رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک عمل نوٹ کر لیجئے. آپ ایک کام کیجئے گا، یا ودودو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر والوں کو پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل غصہ بھی ختم ہو جائے گا، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل لڑائی جھگڑے کی بھی معاملات یہ نہیں ہوں گے. یا ودود وہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر والوں کو پلا دیجیے گا. اچھا، یہ ہمارے شکیل بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہم نے 4-5 سال پہلے گھر بنوانے کے لیے کام شروع کروایا تھا، پلر اس کے ڈل گئے تھے اور چھت نہیں ڈل پا رہی نا، کافی ٹائم ہو گیا. اللہ پاک آسانی فرمائے. تو استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو چونکہ گھر کا نمبر آپ نے نہیں بتایا تھا تو اس لیے تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. روحانی علاج میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اب جیسے گھر کے آپ کے تعمیراتی معاملات چل رہے ہیں تو آپ 100 مرتبہ یا اللہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ کام میں استقامت نہیں مل پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا. مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے تو استقامت انشاءاللہ عز و جل آپ کو نصیب ہو جائے گی. اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی آپ کام شروع کریں نا، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو 20 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کرے، وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو. مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے. یا نافع آپ نے 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارہ کیے گئے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور مدنی چینل کے ناظرین، جو اوراد و وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ. ہمت نہیں ہارنے کے تھوڑے دن عمل کیا پھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دن عمل کیا پھر چھوڑ دیا، اس طرح نہیں کرنا. مستقل مزاجی آپ کیجیے گا، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے. الحمدللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے. پھر بھی اللہ نہ کرے اگر مسئلہ حل نہ ہو، پریشانی دور نہ ہو، تو دل برداشتہ نہیں ہونا، راضی بارضہ رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہو. دعا کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کافی سارے ابھی تو میسیجز بھی بقایا ہے، کالز بھی بقایا ہے. وقت بھی چونکہ مختصر ہے، اب سب کی کال شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تو آپ جن کے کال شامل نہیں کیے گئے تو آپ یا میسیج شامل نہیں کیے گئے، اچھی نیت ہوگی تو الحمدللہ ثواب آپ کو ضرور حاصل ہوگا، ثواب سے محرومی نہیں ہوگی. اس کا حل بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. 0213485871 12 گھنٹے 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر شعبہ اوراد عطاریہ کو روانہ کر دیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر روانہ کیجیے گا. اور یاد رہے اپنا پوسٹل ایڈریس لازمی لکھیے گا. بعض اوقات مسائل تو لکھ کر بھیجا دیتے ہیں، پوسٹل ایڈریس نہیں لکھ پاتے، تو پھر جواب اس وجہ سے پہنچ نہیں پاتا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل
کرم ہوگا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے سب صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔